انسان پر جتنے بھی امراض کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو حضور نے فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ آپ سمجھیے گا میری بات کو، سرکار کا سوال دیکھیے، یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑی، تو فرمایا اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ عرض کی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے، تو فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ۔ یہ ٹھیک ہے کسی آدمی کو جراثیم لگ جاتے ہیں، یہ درست ہے کسی آدمی کے ہاتھ کو بعض اوقات ایسی چیز لگ جاتی ہے جو نہیں لگنی چاہیے تھی، لیکن وہ مؤثر تب ہوتی ہے جب رب چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہوتی، اثر تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آفات بلیات آ جاتی ہیں، آتی رہی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ پہلے بھی کئی امراض آئے، طاعون کا مرض پھیل جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو آفات آ جایا کرتی ہیں۔ ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دعا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے آپ، احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ، اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے، تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ دوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ ہے، اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں۔ آپ ہاتھ بھی دھوئیں، ہاتھ تو ویسے ہی دھونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، وہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے۔ تو آپ ویسے ہی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبح جب تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ دھو لو۔ تو ہاتھ آپ بار بار دھوئیں، کون منع کر رہا ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ لیکن میں تھوڑی سی میں اصل میں کسی بات کو الجھانا نہیں چاہتا، میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری قوم بیچاری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ویسے صحیح کون کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، جیسے میلہ نہیں لگ جاتا اور سارے اپنا اپنا سیرپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شربت میرے والا اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے تخم ملنگا زیادہ ڈالی ہے تو میرا زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی، او جی نہیں جی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری حکومت امریکہ سے پیسے لینا چاہتی ہے تو اس لیے ڈھونگ رچایا، کوئی شے نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی 250 کے قریب ملکوں میں چلا گیا ہے، اور آپ کیوں اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط بات ہی نہیں، آپ بات کو کیوں الجھاتے ہیں؟ کوشش کریں، جو آپ کو تدابیر بتائی جا رہی ہیں، تدبیر کو اختیار کرنا دین کے اندر سنت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ تدبیر اختیار کریں، ہاتھ کو دھوئیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواک کریں بار بار، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی۔ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ مسواک کریں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ پھر کسی جگہ کچھ ڈاکٹر، اطباء، حکماء آپ کو احتیاط کا کہتے ہیں، تو احتیاط میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ۔ 3 حدیثیں ابن ماجہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں شفا۔
آپ نے کہا ادارے بند کر دیں، ہم نے کر دیے، ورنہ حفظ والے بچے اگر قرآن پڑھتے تو اس سے شفا ہی ہونی تھی، اس سے فضل ہی ہونا تھا۔ تو میرے عزیز، قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تیسری حدیث پیش کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے، اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں، خوب پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت باندھ لیتے، چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت باندھ لیتے، بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دیتے، بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرما دیتے۔ ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے۔ نماز کی طرف رجحان پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نا ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو اس علاقے کے لوگ، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس علاقے کے لوگوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، ہماری طلب پہ بھی نہیں کھلایا۔ ہم لیٹے ہوئے تھے تو رات کو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہم نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو ہم نے کہا دم مفت نہیں کریں گے، تم نے تو روٹی بھی نہیں پوچھی، کہا بھی ہے تو نہیں دی، مفت نہیں کریں گے، پیسے لگیں گے۔ اب آپ اس سے یہ دلیل نہ نکال لینا کہ دم کے پیسے لینے جائز ہے، فٹافٹ کل کو یہ بات شروع ہو جائے کہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے جی۔ بڑی مرضی سے لوگ اپنی مرضی کا سبق نکال لیتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جو تم کہو گے ہم دیں گے۔ کہتے میں نے دم کیا سردار کو، اللہ نے شفا عطا کر دی، اسے بچھو نے کاٹ لیا، تو 30 یا 40 بکریاں بھی دیں، کھانا بھی کھلایا۔ اب لے کے جب واپس آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ تو آپ فرمانے لگے بھی آرام کرو، صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اگر حضور نے فرمایا لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج بن گئی، اچھا ہو گیا، نہیں لینی چاہیے صبح واپس کر دیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔ کہتے صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بات سنائی تو سرکار تو مسکرانے لگے۔ حضور فرمانے لگے ساری باتیں چھوڑو، بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا، تو میرا بھی حصہ نکالو۔ اس میں سے میرا بھی تو حصہ نکلتا ہے نا، جب سبق میں نے پڑھایا تھا، آدھی میری ہے اور آدھی تمہاری ہے، نکالو۔ تو بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس وظائف ہیں۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا تم صبح شام پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، بہت سارے بچوں کو تو ویسے ہی یاد ہوگی۔ ترمذی شریف میں فرمایا 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو، کوئی بلا تمہارے قریب ہی نہیں آئے۔ سورہ فاتحہ بار بار پڑھیں۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی، تیز بخار ہوا حضور کو، تیز بخار، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام بار بار سورہ فلق اور ناس پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، پھر اپنے وجود پر مل لیتے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور زیادہ سرکار کی طبیعت مبارک میں میں نے کمزوری دیکھی، نکاہت دیکھی، تو پھر میں نے وہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کے حضور پہ پھونکنی شروع کی۔ ان میں شفا ہے، قرآن حکیم میں شفا ہے۔ صرف ایک کام کریں، بہت زیادہ آزمائش میں آنا، ذہنی طور پہ الجھ جانا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مثلاً کیا ہوگا۔ جب تک یہ مرض نہیں آیا تھا لوگ مرتے نہیں تھے، جنازے نہیں پڑھے جاتے تھے، یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اتنا مسلمان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ مجھ سے ایک ہمارے پروفیسر دوست ہیں، ان کے بھائی انتقال کر گیا تو بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، کہتے تھے حضرت صاحب میرا بھائی تو کھڑکی بند ہوتی تھی سردیوں میں تو کہتا تھا دروازہ کھولو، میرا دم گھٹتا ہے، تو قبر میں کیا کرتا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، مومن کی قبر ہے، کوئی کسی بے ایمان کی تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر کھڈا نہیں ہوتی، وہ تو باغ ہوتی ہے۔ اور حضور باغ کون سا؟ فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو آپ نے جب اس کا دروازہ بند کیا ہے تو اندر تو پھول کھل گئے، اندر تو روشنی ہے،
اندر تو باغ لگا ہوا ہے، اندر تو نہریں بہ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ہوا نہیں آ رہی، وہاں تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی. تو اس لیے گھبرانا، جو بہت زیادہ آزمائش میں آ جانا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جانا، اور آپ یقین کریں لوگ پتہ نہیں کیا کیا پوچھنے لگ گئے اور کس کس چکر میں الجھ گئے. ضرور بھی ضرور احتیاط کریں، تمام احتیاطی تدابیر، لیکن آزمائش اپنے سر پر کوئی سوار نہ کریں.